وریکوسیل جو ہے اس کا آپریشن کروایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے 100 میں سے شاید 2-3 کو فائدہ ہوتا ہو, تھوڑا بہت فرق شاید پڑ جائے. مردوں کے اندر سپرم کی کمی کی 5 وجوہات کون سی ہیں؟ کیا ماں نے یہ چیک کیا فوراً برتھ کے بعد کہ اس کی جو بالز ہیں وہ اسکروٹل سیک میں ہیں کہ نہیں؟ یہ جو موبائل فون کا یوزیج ہے یا پھر جو فاسٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سپرم کی کمی ہوتی ہے؟ بالکل. آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ وریکوسیل جو ہے اس کا آپریشن کروایا جا رہا ہے. بہت سے مرد جو ہیں وہ یہ آپریشن کروا رہے ہیں. کیا یہ آپریشن کروانا جائز ہے یا نہیں, اور اس کے کیا خطرات ہیں, کیا انسان کی زندگی کے اوپر اس کے امپیکٹ پڑ سکتے ہیں مرد کے سپرم کے اوپر؟ لو سپرم کاؤنٹ جب ہوتا ہے یا اس کی مارفولوجی اچھی نہیں ہوتی اور وہ سرجن کے پاس یا یورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کو الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ٹیسٹیکل کے پاس ایک وین کا گچھا ہے جس کو ویریکوسیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ویریکوسیل کیا کرتا ہے, لوکل ٹیمپریچر کو ہائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں سے بلڈ گزر رہا ہے نا, تو لوکل ٹیمپریچر ہائی ہوگا تو ٹیسٹیکلز کی پرفارمنس جو ہے سپرم بنانے کی وہ ہیمپر ہو سکتی ہے. لیکن بہت لوگ ویریکوسیل کا آپریشن کراتے ہیں. میرا خیال ہے 100 میں سے شاید 2-3 کو فائدہ ہوتا ہو, تو اتنا کوئی ریولوشنائز نہیں وہ کر دیتا کہ آپ کے 3 ملین کاؤنٹ تھا تو اب آپ کے 60 ملین کاؤنٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اور مارفولوجی بہت زیادہ امپروو نہیں ہوتی, تھوڑا بہت فرق شاید پڑ جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کا 4 ملین ہے تو وہ کبھی بھی اتنا نہیں ہو جائے گا کہ آپ نارمل طریقے سے کنسیو کر لیں. اگر 25 ملین ہے, تھوڑی سی مارفولوجی خراب ہے اور آپ نے ویریکوسیل کرا لیا, ہو سکتا ہے تھوڑی سی مارفولوجی امپروو ہو جائے اور تھوڑا سا کاؤنٹ امپروو ہو جائے. ادر دین دیٹ اس کا کوئی خاص فائدہ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ویریکوسیل کے نام پر ڈاکٹر بھی لوٹ رہے ہیں؟ نہیں, وہ کیونکہ سپرمز کو بڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ ہربل میں نہ کسی چیز میں. یہ ایک ہمارے لیے ڈیڈ اینڈ ہو جاتا ہے جب پیشنٹ لاتی ہے نا فائلیں اور اس میں سپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے تو بس پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف ہی دھیان جاتا ہے. ادروائز 20-21 تو چاہیے IUI کے لیے بھی ملین. تو ڈیسپریٹ ہو کے پھر وہ جاتے ہیں یورولوجسٹ اور ڈاکٹرز کے پاس, اور پھر ڈاکٹر اور کیا کریں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا امپروو ہو جائے گا شاید, تو ویریکوسیل وہ جسٹ ایز این ایکسپیریمنٹ اس کے اوپر کر دیتے ہیں. کچھ کا بہت کم پیشنٹس کا امپروو بھی کر جاتا ہے, تو وہ پھر اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امپروو ہو جائے. ٹھیک ہے. کوئی 100% ان کے پاس یہ نہیں ہوتا کلو کہ میں اس کا یہ کر دوں گا ویریکوسیل تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مردوں کے اندر سپرم کی کمی کی 5 وجوہات کون سی ہیں؟ 5 وجوہات نہیں پن پوائنٹ کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اس لیے کہ کیا انسلٹ ہوئی ماں کے پیٹ کے اندر, ماں نے کتنی ٹاکسک چیزیں کھائیں, اور وہ جو بن رہے تھے ٹیسٹیکلز ان کا کتنے انسلٹ ہوئی انٹرا یوٹرائن. اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئے کیا ماں نے دیکھا کہ اسکروٹل سیک میں ٹیسٹیکل ہیں کہ نہیں, وہ ڈسینڈ کر گئے ہیں کیونکہ گردے کے پاس وہ بنتے ہیں, پھر وہ نیچے آ کے اسکروٹل سیک میں ہوتے ہیں. کیا ماں نے یہ چیک کیا فوراً برتھ کے بعد کہ اس کی جو بالز ہیں وہ اسکروٹل سیک میں ہیں کہ نہیں. آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ابھی ایک بتاتی ہوں, پچھلے ہفتے میرے پاس ایک خاتون آئیں, وہ خود ہیڈ مسٹریس تھیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ, وہ اپنی بہو اور بیٹے کو لے کے آئیں اور انہوں نے مجھے دکھایا تو میں نے دیکھا ان کے بیٹے کا سپرم کاؤنٹ ہی بہت ہی کم تھا, 1 ملین کے 2 ملین تھا. تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, 28 سال کا ہو گیا ہے اور 4-5 سال اس کی شادی کو بھی ہو گئے ہیں, اور مجھے آج تک آپ کے پوڈ کاسٹ سے صرف مجھے پتا لگا کہ ٹیسٹیکل کو اس میں سیک میں ہونا چاہیے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو فیل ہوتا تھا اس کے انگوائنل کینال میں, کبھی کبھی ایک فیل ہوتا تھا ایک نہیں فیل ہوتا تھا, تو میں نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی. کہتی میں بچوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی اپنے بیٹے کو جب وہ صرف 3 سال کا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ اگر یہ ٹیسٹیکلز اسکروٹل سیک میں نہیں ہیں تو یہ سپرم نہیں بن سکتے. تو کہتی اس نے مجھے ڈانٹ کے باہر نکال دیا کہ بی بی تمہیں کس نے کہا ہے یہ بات, چھوڑ دو اس کے اوپر سوچنا.
کہتی ہے اگر وہ ڈاکٹر اس وقت مجھے صحیح گائیڈ کر دیتا تو میرا بیٹا اس وقت بچوں کا باپ ہوتا. میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اور اس شہر کے وہ کافی قابل پیڈیٹیشین تصور کیے جاتے ہیں. تو میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے یہ بیان دیا. کہتی ڈاکٹر صاحبہ اگر اس وقت یہ ہمیں گائیڈ کر دیتے, کہتی ہے ہم نے جب یہ 15-16 سال کا ہو گیا تب ہم نے یہ اس کا آپریشن کرایا, اور اب اس کے شاید اسی کی وجہ سے کہ تب بھی ہم نے کرا لیا تو اس کے چند سپرمز ہمیں مل رہے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو سکتا ہے, ادروائز تو ہم نہ کراتے تو شاید وہ بھی ختم ہو جاتے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ جو موبائل فون کا یوزیج ہے یا پھر جو فاسٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سپرم کی کمی ہوتی ہے؟ بالکل, موبائل کے اندر سے جو بھی شعائیں جو بھی چیز نکلتی ہے وہ ایگز کو بھی خراب کرتی ہے, آپ کے سپرمیٹوزوا کی پروڈکشن, پھر پلاسٹک کا استعمال, پھر جتنے ٹاکسک چیزیں میں گنواتی ہوتی ہوں, یہ پرفیومز کا استعمال, رول آنز, یہ جو میل آفٹر شیو لوشن استعمال کرتے ہیں اور جتنی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں, یہ سب کے سب سپرم کاؤنٹ کو ڈاؤن لے کے جاتے ہیں. پھر لیپ ٹاپ اگر گود میں رکھ کے ٹیمپریچر رائز کر رہے ہیں آپ اپنی پیلوس کا تو اس کا بھی بہت ڈیٹریمنٹل افیکٹ ہو سکتا ہے. اور فاسٹ فوڈ کھانا, پھر ایکسرسائز نہیں کرنا, پھر ٹائٹ انڈر ویئرز, پلاسٹک, یہ پولی ایسٹر کے انڈر ویئرز, کاٹن کے کھلے انڈر ویئرز ہونے چاہیے تاکہ ہوا لگتی رہے اور وہ ٹیمپریچر ٹیسٹیکلز کا ڈاؤن جائے, تو تبھی سپرمز کی پروڈکشن جو ہے وہ صحیح رہ سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو جیسے کہ پریزرویٹو والی چیزیں, بازار کی چیزیں, اس میں ٹیسٹ انہینسرز ہوتے ہیں, پھر ٹوتھ پیسٹ سے لے کے پرفیوم تک ہر ایک میں پیرابینز اور تھیلیٹس ہیں, یہ سب کے سب ایسٹروجن کی مقدار مردوں میں بڑھاتے ہیں اور ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم کرتے ہیں, اس کا بھی ایک ڈیٹریمنٹل افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کام خراب کر رہی ہیں. تو پرفیومز, آفٹر شیوز, وہ تو ایسے آفٹر شیو لگایا, پھر رول آن لگایا, پھر پورا پرفیوم سے ڈبو لیا اپنے آپ کو, تو یہ تو بہت انہیلدی پریکٹسز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ ویریکوسیل کا جو ایمبولائزیشن کا انہوں نے طریقہ نیا ڈھونڈ رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بیٹے ایمبولائزیشن لیٹلی بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے, اور میں نے جو لوگ ایمبولائزیشن کرتے ہیں جس میں جیسے کہ بانجھ پن میں زیادہ تر وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جی آئیں ہم آپ کا ویریکوسیل جو ہے وہ ایمبولائزیشن سے ختم کر دیں, یا بچیوں میں فائبرائڈز کو وہ ایمبولائز کر رہے ہیں. اب پھر میرے پاس 2-3 پیشنٹس آئیں جنہوں نے اپنے فائبرائڈز کو ایمبولائز کرایا ہوا تھا, اور ان کا AMH اینٹی ملیرین ہارمون جو 4 تھا وہ فال کر کے 0.9 رہ گیا اس بچی کا. تو ڈیفینیٹلی یہ اووریز کی جو بلڈ سپلائی ہے اس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں, اور یہ وہ عورتیں جنہوں نے بچے پیدا کر لیے ہیں ان کو بانجھ پن کا مسئلہ نہیں ہے, ان میں پری میچور اوویرین فیلئر کر کے ان کو ارلی مینوپاز میں دھکیل دیتے ہیں. تو یہ فائبرائڈ کی جو ایمبولائزیشن ہے, یہ میری ریکویسٹ ہے ریڈیولوجسٹ سے, صاحبان سے, کہ پلیز اس کو بند کر دیں. آپ کے پاس اور اتنی جگہ ہیں ایمبولائزیشن کرنے کے لیے, آپ یوٹرس کو اسپیئر کر دیں, بڑی مہربانی. ہماری طرف سے آپ AVM یعنی آرٹیریو وینس میل فارمیشن اگر ہے یوٹرس میں تو اس کو ضرور ایمبولائز کریں, کیونکہ اس کا ہمارے پاس آپ کے پاس بھیجنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. لیکن فائبرائڈز کی, ویریکوسیلز کی یہ ایمبولائزیشن کائنڈلی بند کر دیں. آپ ان کو مستقل بانجھ کر سکتے ہیں. آپ ان کے فائبرائڈز اتنے بڑے, یعنی اتنا بڑا فائبرائڈ کو 2 دفعہ ایمبولائز کیا, کوئی 7 لاکھ روپے ان سے لے لیے, یہ مہنگا بھی بہت ہے پروسیجر. اور وہ شدید پین میں آئی, اور اس کی پھر مجھے کاٹ کے ٹکڑے کر کے اتنا بڑا فائبرائڈ کہ ٹرے ہماری اتنی بڑی بھر گئی اس میں. تو اس لیے یہ کچھ خدارہ کچھ تو سوچیں کہ آپ کیا کریں. جو ڈیڈ باڈیز فائبرائڈ کی وہاں پڑی ہوئی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, وہ اس کو پریگننٹ ہونے دے گی؟ نہیں ہونے دے گی. تو پلیز اسپیئر کر دیں. اور ویریکوسیلز میں بھی جب آپ ایمبولائز کر رہے ہیں ان وینز کو, تو آپ کے اور بھی وینز ایمبولائز ہو سکتی ہیں آس پاس. آپ کی ٹیسٹیکلز کی پرفارمنس جو ہے وہ کافی ہیمپر ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کو اوائڈ کریں. ویریکوسیل کا اتنا آسان آپریشن ہے, آپ نے ضرور 4 لاکھ روپے 4-5 لاکھ روپے اس شخص نے خرچے جو ویریکوسیل کا آپریشن کروا کے آیا, ویریکوسیل کی ایمبولائزیشن کروا کے آیا, اور اس میں 1% کا بھی فرق نہیں پڑا اس کی سپرم کاؤنٹ میں.
فرق نہیں تو پڑا. پلیز یہ ریڈیولوجسٹ جو ہیں یہ اس سے ذرا منع ہو جائیں اور مت انفرٹیلٹی میں جمپ ان کرنے کی, مطلب ایک آپ کی باؤنڈریز ہے نا, ان باؤنڈریز میں کراس نہ کریں. ہاں, آپ گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کر کے کر سکتے ہیں, آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس کمپلیکیٹ ہوئے کیسز اتنے زیادہ آ رہے ہیں ایمبولائزیشن کے بعد کہ مجھے اس پوڈ کاسٹ میں ان سے ریکویسٹ کرنی پڑی ہے کہ پلیز ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے.